لاواں تروپے کیڑی تھا میں ساکیاں. تو اس زمانے میں نے چاند کے بارے میں کہا کہ چاند کو ہاتھ لگائے ہے لے ہمت. ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھیں، ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند. ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں. میں سچی بات یہ جب وہ کہتے ہیں دہی کرنے تھا پھر لسنر کوئی کنسٹرٹن کا فنریٹر کوئی غور سے محبت سے سنے تو سنانے کو جی چاہے سنانے کو جی. آپ نے جس محبت سے بلایا ہے، جس محبت سے آپ سماعت فرما رہے کیوں کوئی سنگڑا ہو گیا لب اس کے لیے بہت ممنون ہوں. پھر یہ سلسلہ چل نکلا، رویت ہلال ابھی تک قائم ہے. اور یہ ایک عید کے موقع پر کئی عیدوں کا ہو جانا بھی چل رہا ہے. بٹ کین بی ڈن. تو میں نے کہا، بعد میں کہا، نکلتا ہے کہ آج رویت ہلال کمیٹی نکلتا ہے کہ آدھی رات تک روپوش رہتا. ہمیں معلوم ہو کیسے کہ اس کا مدعا کیا ہے. مناسب ہے یہی اب تو کہ ہر ایک عید سے پہلے کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا کمیٹی چاند سے عید کا ذکر آ رہا ہے. تو اس عید پہ بعض اوقات میں بات کرتا ہوں ہنسی میں، لیکن اس کو سوچنے سے کچھ اور طرح کی بات ہوتی ہے. میرے اندر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بادل کا ٹکڑا گھس گیا ہے. جب اس میں بجلی چمکتی ہے تو ہنستا ہوا لگتا ہے، اور جب برسنے لگتا ہے تو روتا ہے. جی کھل کے رو لینے کی فرصت پھر نہ اس کو مل سکی. آج پھر انبر ہنسے گا بے تحاشا دے. آپ کو میں زیادہ اداس بھی نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھے. اداسیاں میرے اندر بہت ہیں، لیکن میں آپ کو اداس نہیں کرنا چاہتا. آپ کو وطن کا حال جب دیکھتا ہوں کہ حالات آذرا کو کئی سال ہو گئے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، پھر اس کے بعد شعر سناؤں. میں کیا، مجھے بلایا لڑکوں نے فیصل آباد زرعی یونیورسٹی، میری مادری. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، پھر اس کے بعد شعر سناؤں. میں کیا، مجھے بلایا لڑکوں نے فیصل آباد زرعی یونیورسٹی، میری مادری زبان پنجابی ہے. اور یاد رکھیے پنجابی کا لفظ فارسی کا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پنجابی کا لفظ فارسی کا ہے. یہ جو کپڑے کو کہتے ہیں کوز پشت، اسی سے کوزا ہے، اسی سے کوزا ہے کہ وہ کپڑا ہے. تو زبان جو ہے وہ بس کوئی دشت کہہ رہا ہے اور کوئی ڈیزرٹ کہہ رہا ہے، لفظ کوئی. تو بہرحال میں یہ کوئی امبر کہتا ہے آسمان کو، کہتے ہیں نا امبر، اور چھوٹا ہو جائے تو امبریلا ہو جائے. میں کیا کروں، میں سخن سے خو گرم، مجھے تو باتیں کرنے کا لپکا ہے. تو جناب بات یہ میں کر رہا تھا یونیورسٹی میں میری مادری زبان پنجابی ہے، میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے، اور اردو بولنے والی آج موجود ہے یہاں. اور اس نے زندگی بھر ایک جملہ فارسی کا بولا نہ اس پنجابی، ایک باری ساری زندگی کی ایک باری پنجابی بولی ہو کی بولی. منو مڈیا بلایا تے ہار میں دیر سے پہنچا، خیر سے پہنچا، اور انہوں نے مجھے ہار پہنایا. اتنا لمبا ہار جیسے قد آدم آئینہ ہوتا ہے، قد آدم ہار میرے گٹیا نہ روپیہ بچے. جی بعض زبانیں بعض چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کمال کا درجہ رکھتی. میں جڑی گٹیا نہ روپیہ بچتا اردو پہ لکھ کو
وہ بات نہیں آ سکتی. اور ابھی میں نے انگریزی کے بارے میں یاد رکھیے، دنیا کی کسی قوم نے ساری دنیا کی تاریخ میں کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے ترقی نہیں کی. میرا اپنا خیال ہے. کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغات افرنگی عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے. زبان اپنا کلچر لے کے آتی ہے. ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں، کچھ ایسی ڈیٹ ہے کم بخت آتی ہے نہ جاتی ایسی ڈیٹ ہے کم بخت آتی ہے نہ جاتی ہے. تو جناب وہ ہوا کیا، مجھے جب وہ میں نے ہار دیکھا تو اس کے نیچے ایک گتا، اس گتے پہ ایک سنہری کاغذ چمکتا ہوا، اس پہ لکھا ہوا، یقین کیجیے اے سچا واقعہ ہے، شادی مبارک ہو. اور اتفاق سے یہ واقعہ اس مہینے میں بیان کر رہا ہوں جو میرا شادی کا مہینہ. تو جناب میں نے یہ گھر واقعہ آ کے نقل کیا، اپنی وائف کو سنایا کہ یہ ہوا. تو پھر اس دن اس نے پنجابی بولی. انہیں آگے پھر تسی کلے ہی آ گئے ہو. ماشاءاللہ فارسی کی پروفیسر ہیں. اور عید کی بات ہو رہی تھی، اب اس کے پیچھے ہے وہ غور کیا کریں کہ اس کے پیچھے جو لیئر ہے، ایک طے ہے دکھ کی. تو اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا میں سنت ابراہیمی، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدلتے. جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدلتے. جی بہت اچھا. میں گجرانوالے میں پڑھ رہا تھا، اپنی ایک پرانی نظم صوفی جانے میں یہ مجھے نار گلیجیے شانہ. اب ماشاءاللہ یہ مصرع پراورب بن گیا ہے. یہ بڑا کرم ہے اللہ کا. میری کتاب جو ہے میلا اکھیاں دا، اس کے 40 ایڈیشن آ چکے ہیں، اور ایم اے سے لے کے اس کی نظمیں ایف اے یہ سب نصاب میں شامل ہے. یہ سب اس کا کرم ہے. مجھے میرے بارے میں بڑے تعریفی کلمے کہے گئے ہیں. کچھ نہیں، فانی آدمی کیا کر سکتا ہے، کیا حیثیت کیا ہے. حضرت میاں محمد بخش مرحوم سیف الملوک والے کہتے ہیں تھوڑا بہتا شعر سخندہ وعدہ کاٹا جانا. اتنا بڑا صوفی، اتنا عارف کہہ رہا، ہم کہاں کے دانا ہیں، کس ہنر میں یکتا. تو جناب بات یہ ہو رہی تھی کہ عید کے موقع کی بات ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ درزیوں کے پاس بڑا رش ہوتا ہے. تو میرے ساتھ اس میں ان سے عجب حرکات سرزد ہوتی ہیں. میرے ساتھ درزی صاحب نے کیا کیا کہ بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا، کوئی ترچھا لگا دیا. ٹیلر کی باداباسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا. ایک اور کتھا سنیے. عیب دار ہوں کچھ تھوڑا سا، میں سیاسی بات بھی کرتا ہوں تو اس طرح نہیں کہ بندہ کہ میں پتھر کا ڈمار، بس طریقے سے ہی ہوتی ہے بات. سلیقہ انتہا کا چاہیے، شعراء بیٹھے موتی پرونے. سلیقہ انتہا کا چاہیے موتی پرونے میں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو. اچھا شعر کوئی مذاق نہیں ہے. اقبال نے کہا، میر نے کہا ہے خشک شعروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے، لیکن جو بات اقبال کہہ گیا اپنی ڈائری، اس کی ڈائری کا نام ہے سٹرے ریفلیکشن، اس کا نام ہے افکار پریوس میں لکھتا ہے
جب کوئی اچھا شعر سنو تو سمجھو کوئی عیسیٰ مصلوب ہوا. یہ کوئی مذاق ہے شعر کا؟ بہت مشکل چیز ہے. تو بہرحال یہ ہے محنت. اقبال نے کہا، اقبال کی اسرار خودی کے بارے میں ایک آدمی نے کہا یہ شعر آپ کا مجھے بہت اچھا لگا ہے جی. ترکش مارا ختنگ آخری. اقبال نے کہا تمہیں یہ نہیں نہ معلوم میں نے 80 دفعہ کاٹ کے لکھا ہوا. 80 دفعہ کاٹ کے کسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی. کبھی سوز ساز رومی، کبھی پیچو تابے راضی. اس کو میں نے لکھا کہ وہ ایک نشئی ہے نا، وہ دوسرے سے کہتا ہے کوئی نشہ لب جانا، کہتا ہے کبھی ہو گیا میسر نہ ہوا کبھی میسر. سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہے باتیں. کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی.